کہ یہ موسم گرم کیوں ہو جاتا ہے، اس کی وجہ حدیث شریف میں بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہنم نے ایک مرتبہ اللہ کے حضور شکایت کی، اللہ جی میرے بعض حصوں نے بعض حصوں کو کھا لیا ہے، یعنی اتنے حصے گرم ہیں کہ جو کمزور گرم حصے ہیں وہ ان میں کیا ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانسوں کی اجازت دی، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گرمی میں۔ کبھی گرمی آ جاتی ہے، کبھی سردی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، کبھی بہار آ جاتا ہے، کبھی خزاں، کبھی درختوں پر پتے بالکل نہیں رہتے، ٹنڈ منڈ درخت ہو جاتے ہیں، کبھی درختوں پر پتے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی جو انسان کے اوپر رحم اور مہربانی ہے، ان میں سے ایک مہربانی کیا ہے، موسموں کا بدلنا۔ ان میں چونکہ گرمی شروع ہو چکی ہے، ہم نے گرمی کی مناسبت سے کچھ باتیں کرتے ہیں، یہ سمجھے کہ آج کے یہ ہمارا جو موضوع ہے یہ سماجی موضوع ہے، آپس کی باتیں جو ہمیں گرمی میں پیش آتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب شرعی طور پر کہ یہ موسم گرم کیوں ہو جاتا ہے، اس کی وجہ حدیث شریف میں بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہنم نے ایک مرتبہ اللہ کے حضور شکایت کی، اللہ جی میرے بعض حصوں نے بعض حصوں کو کھا لیا ہے، یعنی اتنے حصے گرم ہیں کہ جو کمزور گرم حصے ہیں وہ ان میں کیا ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانسوں کی اجازت دی، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گرمی میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو تم گرمی اور انتہائی سردی میں موسموں کا بدلنا دیکھتے ہو یہ اسی کا سبب ہے۔ تو شرعی طور پر کیا کہتے ہیں، جو گرمی ہوتی ہے جہنم کے سانس لینے کا سبب ہے۔ اب گرمی میں ہم کرتے کیا کیا ہیں، یا گرمی میں کن کاموں میں ہم نے بچنا ہے، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے وہ ہم نے بیان کرنا ہے۔ سب سے پہلے خواہ مخواہ گرمی میں بیٹھ جانا۔ ایک ہوتا ہے آدمی بیمار ہو جائے، مثال کے طور پر اس کے اندر وٹامن کی کمی ہے، ڈاکٹر لوگوں سے خود تجویز کرتا ہے دھوپ میں بٹھایا جا ریت وغیرہ میں کھلایا جائے، بچوں کے ساتھ ایسے ہو جاتا ہے۔ ایک تو مسئلہ ایک ہوتا ہے خواہ مخواہ گرمی میں بیٹھ جانا، فلاں بڑا درویش ہر وقت گرمی میں بیٹھا رہتا ہے، ہاں جی، اچھا خواہ مخواہ گرمی میں بیٹھنا نا یہ اچھا عمل نہیں ہے، کیونکہ گرمی جہنم کی تپش میں تپش ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو خواہ مخواہ گرمی میں بیٹھنا گویا اپنے آپ کو زندگی میں ہی جہنم کی تپش کے مترادف ہے۔ اور اسی طرح بعض دفعہ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، گرمی میں بہت زیادہ بیٹھنے سے بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہمارے بڑے بوڑھے ہوتے تھے، ہمارے بزرگ ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے دھوپ سے اٹھ کر آیا فوراً پانی نہیں پینا، اور واقعی بات بھی ٹھیک ہے۔ گرمی میں اس کو پسینہ آیا اس کو نہانا نہیں ہے، اس سے سٹروک ہو جاتا ہے، دماغ کے اوپر اثر ہو جاتا ہے۔ گرمی میں پسینہ آیا ہوا ہے، بندہ اٹھ کے ابھی فوراً نہانا نہیں ہے، فوراً نہانا یا ٹھنڈا پانی سر پر نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا شریعت نے بھی، چونکہ اسلام خیر خواہی ہے، الدین والنصیحہ، دین سارے کا سارا خیر خواہی کا نام ہے۔ اب دین نے خیر خواہی کیا کی ہے، حضرت قیس ابن ابی حازم وہ فرماتے کہ میرے والد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے والد ایک دفعہ ملنے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھے، تو میرے والد کیا ہوا دھوپ میں بیٹھ گئے، جیسے عادت ہوتی ہے نا بڑے بزرگوں لوگوں کی، نہیں تھے تو دھوپ میں، ویسے گھر کے بعد دھوپ میں ہی بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے کہا دھوپ میں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا رسول اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہوں اس لیے دھوپ میں بیٹھا ہوا ہوں، گرمی کا موسم تھا۔ آپ نے کہا سائے میں بیٹھا کرو، آپ نے کہا سائے میں آ جاؤ، کیوں؟ سایہ بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ تو گرمی میں پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے، خواہ مخواہ بغیر کسی وجہ کے دھوپ میں نہیں بیٹھنا، ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طرح کچھ دھوپ میں کچھ سائے میں بیٹھنا ہی بھی اچھا نہیں ہوتا، آدمی بیٹھا ہوا آدھی دھوپ لگ رہی آدھی، یہ جن لوگوں کے بازار وغیرہ میں ٹھیلے ہوتے ہیں نا وہ اس بات کی احتیاط تھوڑی سی، ابھی تو آسان ہوتے اوپر چھتریاں وغیرہ مل جاتی ہیں، ایسی چھتری وغیرہ اوپر کوئی لگا لیں تو دھوپ سے بچا جا سکتا ہے۔ خصوصاً جو لوگ بازار میں شربت بیچتے ہیں یا بازار میں کوئی اور ریڑھی وغیرہ لاتے ہیں ان کو یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا دھوپ میں آدھا چھاؤں میں بیٹھنے سے منع کیا ہے، اس سے آدمی کے اندر بیماریاں آ جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطانی عمل قرار دیا ہے۔ تو پہلے 2 کام کہ خواہ مخواہ گرمی میں ہم نے نہیں بیٹھنا،
آدھا دھوپ میں اور آدھا سردی میں بھی نہیں بیٹھنا۔ دوسرا ہم نے کیا کرنا ہے گرمی میں، جتنی سایہ دار جگہ ہے نا ان کی حفاظت کرنی ہے، جتنی بھی سائے والی جگہ ہیں ان میں حفاظت کرنی ہے۔ کیوں بھلا؟ یا میں گرمی سے بچانے کا سبب بنتی ہے۔ کوئی بھی سائے کی جگہ، کہیں شیلٹر لگا ہوا ہے، شیڈ لوگ لگا دیتے ہیں، انتظار گاہیں جیسے بنی ہوتی ہیں روڈ کے کنارے، درخت لگے ہوتے ہیں، بعض اوقات گھروں کے شیڈ باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ نے دیکھو گھروں کے شیڈ باہر۔ ہم جب اسکول پڑھتے ہوتے تھے، اسکول سے آتے ہوتے تو ہم کیا کرتے تھے، بالکل دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے تھے دھوپ سے بچنا۔ اب بھی بچے ایسا کرتے ہیں، چھوٹی سی جگہ ہوتی تھی نا، اس کے اوپر چلتے، کیوں بولا وہاں تھوڑا سا سایہ ہوتا تھا، گھر کا جو شیڈ باہر نکلا ہوتا ہے نا 1-2 فٹ، اس کا تھوڑا سا سایہ ہوتا تھا، ہم اس کے سائے میں چلتے رہتے تھے، ٹھیک ہے نہیں۔ تو گرمی میں جو چیز بھی سایہ دینا بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ دو بندے کہیں راستے میں مل جائے نا، پتہ کیا کرتے ہیں، ایک بندہ دوسرے کو پکڑ کر کھینچ لیتا ہے، اس پاس سے آ رہا ہوں ادھر آ جا، کیوں بولا یہاں سایہ ہے، یہاں کیا ہے، سایہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دوسرے گرمی میں ہم نے کام کیا کرنا ہے، سائے والی جتنی جگہ ان کی حفاظت کرنی ہے۔ سائے والی جگہوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے؟ کیوں؟ یہ جگہ ہمارے لیے گرمی کی تپش ختم ہونے کا باعث بنتی ہیں، گرمی کی تپش ختم ہونے کا باعث بنتی ہیں۔ درخت، شیڈ، شیلٹر، روڈ کے کنارے کیا کہتے ہیں، یہ جو کیا کہتے ہیں انتظار گاہیں بنی ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں